برکاتی صاحب، حضرت سیدنا عبدالرحمن کا خاندانی پس منظر، آپ کے ابتدائی احوال، قبول اسلام اور جو شرف آپ کو حاصل ہے سابقون ہونے کا اور دیگر امور میں ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقیناً جہان فانی کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کی حیثیت سے کائنات ارضی میں جلوہ گر ہوئے، بے شک، اور اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں دی جا سکتی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ظاہری نتائج کے اعتبار سے تمام انبیاء سے زیادہ کامیاب نظر آتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی کہ آپ کے اوپر تبلیغ کا بھی اختتام ہوا، اللہ کے کلام کے آنے کا بھی اختتام ہوا، اور وہ بھی جو کلام آپ کو دیا اللہ نے وہ سب سے اعلیٰ دیا۔ آپ کو جو اس پیغام کو پھیلانے کے لیے اصحاب عطا کیے وہ بھی سب انبیاء کے اصحاب سے اعلیٰ عطا کیے۔ سبحان اللہ۔ تو انہی اعلیٰ اصحاب جن کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجم ہدایت ایک ایک فرد کو قرار دیا ہے، تو انہی میں ایک چمکتا دمکتا ہوا ستارہ حضرت سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں موجود ہے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا تبار سے اس رنگ میں محبت کی، اس انداز میں محبت کی کہ کئی مقامات پر ان کی تائید اور تحسین میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں آیات کا نزول فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان، یعنی جن کے عمل کو خود خالق ارض و سما نے پسند فرمایا ہو، اب ان کے اوپر کوئی دوسری رائے دینا وہ تو سوچنا بھی کفر بن جاتا ہے۔ بے شک۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو مسلمان مومن خوش دلی سے خرچ کرتے ہیں، جو لوگ ان کے اوپر تانا زنی کرتے ہیں ان صدقات کے بارے میں، اور پھر جو وہ خرچ کرتے ہیں ان لوگوں کو وہ اگر تھوڑی سی بھی رقم ہو تو یہ لوگ ان کا تمسخر اڑاتے ہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی منافقین کی ان برائیوں کی انہیں سزا دے گا، کس بنا پر کہ وہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ کے اوپر طنز کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ قیامت تک کے لیے آیت موجود ہے کہ جو بھی ان کے اوپر اسی طرح طعن و تشنیع کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا شکار ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ صدقہ کرو، تو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں جو 4000 درہم لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ، عرض کی حضور 8000 درہم تھے، آدھے لے کر آپ کی خدمت میں آ گیا۔ تو حضور نے کیا خوبصورت دعا عطا کی، فرمایا جو تو لے آیا ہے اس میں بھی اللہ برکت فرمائے، اور جو تو گھر چھوڑ آیا اس میں بھی اللہ برکت عطا فرمائے۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کو حضور کی دعائیں ملی، تو ان کا نقطہ آغاز کیا ہے؟ یہ تو ہم نقطہ عروج کی بات کر رہے ہیں، تو نقطہ آغاز کیا ہوا؟ آپ کا تعلق بنی زہرہ قبیلے سے ہے، اچھا، اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ شفاء بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی تو حضور کی قابلہ یعنی دائی صاحبہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اور آپ خود بیان فرماتی ہیں کہ جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے میرے ہاتھوں پہ تشریف لائے۔ تو یہ اس عظیم ماں کے لختے جگر ہیں جس ماں نے حضور کے میلاد کی یہ گواہی یہ کہہ کر دی، جو امام ابو نعیم نے دلائل النبوت میں اور خصائص میں امام سیوطی اور دیگر محدثین نے پیش کیا کہ آپ فرماتی کہ جب حضور علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی تو اس وقت معاملہ یہ ہوا کہ آپ کو اچانک جو ہے جسم مقدس غائب ہوا، میں پریشان ہوئی، پھر جسم مقدس ظاہر ہوا تو آواز آئی کدھر لے کے گئے تھے، تو بتایا گیا کہ ان کو ہم مغرب کی طرف لے کر گئے تھے، پھر غائب ہوئے تو پھر پوچھا گیا کدھر گئے تھے، پھر کہا گیا یہ مشرق کی طرف لے کر گئے تھے تاکہ حضور مشارق و مغارب کو پہچان لیں۔ آپ فرماتی یہ حیران کن واقعہ تھا جو میرے دل میں رہا کسی کو بتانے اور مشارق و مغارب بھی رسول اللہ کو پہچان لیں۔ اب اس میں آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے بارے میں ان کی والدہ محترمہ فرما رہی ہیں کہ میرے دل میں یہ بات رہی جب آپ نے ظہور اسلام اپنی طرف آنے کی دعوت دی تو خاندان سے باہر سب سے پہلی میں خاتون تھی جو اس میلاد کے معجزے کی وجہ سے حضور کی غلام بن گئی۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ جس ماں کے یہ لختے جگر ہیں وہ ماں حضور کے میلاد کی عینی شاہدہ ہیں۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے جہاں تک
خاندانی معاملات کا تعلق ہے تو ان کا وہی قبیلہ بنو زہرہ تھا جس قبیلے کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت اماں آمینہ کا تعلق تھا، اسی قبیلے سے تھے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے کثرت ازواج کی، بہت سی جو ہے انتقال کر گئیں یا ان سے علیحدگی اختیار ہوئی، تو 14 بیویوں کا ذکر ملتا ہے اور اس کے ساتھ 19 آپ کے بیٹوں کا ذکر ملتا ہے، 8 کے قریب بیٹیوں کا ذکر ملتا ہے، 3 آپ کے بھائی تھے، 2 آپ کی بہنیں تھیں، اور ولادت میں واقع عام الفیل کے 10 سال بعد کی ولادت ہے، اور وصال سن 32 ہجری کے اندر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو وہ شرف عطا کیا ہے، کبھی تو میرے مصطفیٰ نے اگر نماز ادا کی ہے تو عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے ادا کی ہے، سبحان اللہ، یعنی فجر کی نماز 1 رکعت ان کے پیچھے پڑی۔ وہ ہستی ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑا ہونے کا اللہ نے شرف عطا کیا ہے، اور یہ شرف اور کسی کو بھی حاصل اس طرح کائنات کو قیامت تک کسی کو نہیں دیا جا سکتا۔ اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جو دنیا میں دستار بندی کا تصور ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دومت الجندل کی طرف جاتے ہوئے خود دستار بندی فرمائی۔ اب اس سے بڑھ کے اور ان کے مقام اور مناطب کو کیا سمجھا جا سکتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ربیع کا ان کو بھائی بنایا مواخات میں، جب جنگ احد میں وہ شہید ہو گئے تو پھر حضرت عثمان غنی اپنے داماد کو ان کا بھائی قرار دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔